ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو وہ جنگ کے ساتھ فتح نہیں ہوا تھا، تلوار کے ساتھ فتح نہیں ہوا، بلکہ بیت المقدس صلح کے ساتھ فتح ہوا تھا۔ ایک معاہدہ ہوا تھا، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ دشمن نے کہا، یہودیوں نے، کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم خود آئیں اور آ کے ہم سے چابیاں لیں۔ سیدنا فاروق اعظم آئے اور ان سے ایک صلح نامہ لکھا گیا اور باقاعدہ ایک عہد اور صلح ہو گئی۔ وہ صلح نامہ کیا لکھا گیا کہ آج سے یہاں مسلمان حکمرانی کریں گے اور یہودیوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت مسلمان کریں گے، اور یہاں کے یہودی مسلمانوں کو ہر سال جزیہ یعنی ٹیکس ادا کریں گے، اور اگر یہودیوں پر کسی نے حملہ کر دیا تو یہودیوں کی حفاظت مسلمان کریں گے، اور اگر مسلمانوں کی کسی دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی تو یہودی اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر مسلمان کے دشمن کے خلاف مسلمانوں کی مدد کریں۔ یہ معاہدہ طے پا گیا اور یہودیوں نے ٹیکس ادا کیا، مسلمان بیت المقدس پر حاکم ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق جو شام کا کیپٹل، وہاں حملہ کر دیا اور لڑائی ہو گئی۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کم تھی، تو حضرت خالد بن ولید نے وہاں سے خط لکھا کہ اے فاروق اعظم خلیفۃ الرسول، ہماری تعداد کم ہے، ہمیں مزید فوج چاہیے، اب ہمارے پاس اور فوج بھیجیے۔ حضرت فاروق اعظم کو جب یہ خط ملا، آپ نے خط لکھ دیا بیت المقدس کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو۔ ابو عبیدہ بن جراح وہ شخصیت ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا ایماندار شخص وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امت کے سب سے بڑے ایماندار کو خط آ گیا، امیر المومنین فاروق اعظم کا۔ خط میں لکھا کہ اے ابو عبیدہ، خالد بن ولید کے پاس لشکر کم ہے، بیت المقدس کی ساری فوج کو خالد بن ولید کی مدد کے لیے دمشق روانہ کر۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس موقع پر کیا کیا؟ آپ نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے یہودیوں، ہم نے جب یہاں کی حکمرانی سنبھالی تو تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہارے جان مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت ہم کریں گے، تو تم بدلے میں ہمیں ٹیکس ادا کرو گے۔ اب ہماری ساری فوج دمشق میں لڑائی لڑنے جا رہی ہے، پیچھے ہمارے فوجی ہوں گے نہیں جو تمہاری حفاظت کر سکیں۔ یہ کس سے بات ہو رہی؟ یہودیوں سے، دشمن سے۔ ہماری فوج وہاں جا رہی ہے، تمہاری حفاظت ہم کر نہیں پائیں گے کیونکہ ہم یہاں موجود نہیں ہوں گے، لہٰذا جو ٹیکس ہم تم سے لے رہے ہیں وہ لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تمہاری حفاظت جو نہیں کر پائیں گے، جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ پورا نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ہم تمہیں پورے 1 سال کا ٹیکس واپس کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکس واپس کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح جانے لگے۔ مسلمانوں کے وعدہ پورا کرنے کے اس طرز عمل کو دیکھ کر یہودیوں پر ایسا اثر ہوا، انہوں نے یہودیوں کے جماعت کے اکثریت طبقے نے صرف مسلمانوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اور جو باقی بچے جو یہودی رہے، اگرچہ معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ مسلمان کی کہیں لڑائی ہو رہی ہو تو یہودیوں پر یہ پابندی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر لڑیں، لیکن صرف مسلمانوں کی کمٹمنٹ پورا کرنے کی وجہ سے جو یہودی مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کر آپ کے دشمن کے خلاف لڑائی کریں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر دمشق کی لڑائی میں یہودی بھی مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ یہ کتنی روشن مثال ہے ہمارے تابناک ماضی کی کہ ہمارے مسلمان
دشمن سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے تھے، اور آج ہم اپنے مسلمان سے کیا ہوا عہد بھی پورا نہیں